السلام علیکم، سرمیش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف۔ پہلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کی طرف رجوع کریں۔ وہ سب لوگ ایک بار پھر عمران کو پکڑنے کا لہی عمل طے کر رہے تھے جب کسی کا موبائل رنگ ہوا۔ حائم نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور دماغ کی رگیں تن گئیں۔ سب نے اس کے بدلتے انداز کو دیکھا۔ سب حیرت ہے جوان، جنرل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ عمران اب اپنی حدیں پار کر رہا تھا۔ اس نے میری بہن کو اغوا کیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حائم نے غصے کے عالم میں کہا، اور مباسل کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خفا سی بیٹھی لڑکی اور اس کا سراپا لہرایا۔ ہم آج رات ہی اس کے اڈے پر حملہ کریں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اس کمرے میں اس کے علاوہ بھی کئی لڑکیاں تھیں جن کے منہ کو رومال سے باندھا گیا تھا اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا گیا تھا۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا جب اسے ہوش آیا تھا اور اسے اپنے سر پہ ٹیسے اٹھتی محسوس ہوئیں۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اس سے وقت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بس مسلسل روئی جا رہی تھی اور اللہ سے مدد کی دعا کر رہی تھی۔ ہم آج رات لڑکیاں اور منشیات دبئی کے لیے روانہ کر دیں گے، وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے بولا۔ اس بار سب صحیح سلامت دبئی پہنچے گا۔ بہت خاص آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا، اس بار تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں بتاؤں گا عمران کیا چیز ہے۔ عمران نے فون بند ہوتے ہوئے حفاظت سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذات اس سے بہت زیادہ طاقت والی ہے۔ اب وقت تھا جب اللہ کی رسی کھینچنے والی تھی۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے، ہادی اور اویس پیچھے کی جانب جوانوں کو لے کر اندر آئیں گے۔ ہم نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا ہے، میجر نے ان کو پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پر پڑی جسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ جوانوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کے بغیر آواز پیدا کیے توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلنے پر جو منظر اسے دکھا وہ اس کا خون کھولا گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، بال پونی سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ انفال کے احساسات کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بندھے ہاتھ کھولے اور جوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے اور بحفاظت باہر نکالنے کا کہتے انفال کے منہ پر سے رومال کھولا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب انفال نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا، چلو اٹھو، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے، اس نے انفال کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا۔ چلو شاباش۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انفال نے تھوڑا جھجک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوگی۔ باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے جب گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس طرف مباسل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ سے آنے کو کہا۔ وہ پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مباسل کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ اس نے انفال کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بہت جلدی ہے یہاں سے بھاگنے کی، وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ انفال ان سب سے بے خبر اس کے بازو سے نکلنے والا خون دیکھ رہی تھی۔ تم عمران، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہشمند ہوں۔ اپنے بابا سے کیا عہد آج پورا ہوگا، مباسل نے سامنے کھڑے عمران کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ عمران کچھ شک سے بولا۔ وہی جس کے باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں ساتھ نہیں دیا، وہ تیش سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا جو سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم فاروق افندی کے بیٹے ہو؟ عمران کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ تو تمہیں یاد ہے، تو یہ بھی یاد ہوگا کس بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اب تمہاری باری، تمہارا کھیل ختم، مباسل نے غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑی انفال کو ایک طرف اشارہ کرتے باہر جانے کا بول کر دوبارہ عمران کی طرف بڑھا۔ تم بھی اپنے ماں باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں قتل ہوگے، عمران نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنسا۔ مباسل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ایک پل کو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو دبوچ لیا ہے۔ آدمی انفال کے ماتھے پر گن رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو اپنی گن نیچے رکھو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، عمران نے ساکت کھڑے مباسل کو کہا۔ اس معصوم کو جانے دو عمران، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، وہ غصے سے دھاڑا۔ عمران جیسے ہی انفال کو اپنے گن کے نشانے پر رکھ کر ٹریگر دبانے لگا جب ایک گولی ہوا کو چیرتی اس کے بازو سے پار ہوئی اور اس کے اڈے میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ انفال جس نے ڈر کے آنکھیں میچی ہوئی تھیں، عمران کی چیخ پر ایک دم آنکھیں کھولی اور اس محافظ کو دیکھا جو اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر عمران کو سینے میں گولیاں اتار چکا تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے باقی کمانڈر اور فوجی سپاہی وہاں پہنچے۔ حائم کو سامنے دیکھ کر انفال روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ اس کو اور اس کے آدمیوں کو گاڑی میں ڈالو اور حائم آپ ان کو گھر لے جائیں، جنرل نے پہلے حذیفہ اور کامران کو حکم دیا اور پھر حائم سے بولے۔ مباسل افندی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ آج اگر یہ پھر بھاگ جاتا تو اسے پکڑنا مشکل تھا۔ پراؤڈ آف یو، میجر نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کمانڈر، آپ بازو پر ڈریسنگ کروائیں اور آرام کریں، جنرل نے اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر کہا۔
آج اس کا اپنے باپ سے کیا ہوا عہد پورا ہوا تھا۔ جس انتقام کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا وہ آج بجھ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہا تھا اور حائم سامنے صوفے پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا جب مباسل نے اسے مخاطب کیا۔ اب انفال کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا جھجک کے حائم سے انفال کے بارے میں پوچھا، جو اس واقعے کے بعد کافی ڈر گئی تھی۔ ابھی بھی اکثر ڈر جاتی ہے۔ ماما بابا اور ہیرا اسے واپس نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے سوال کرنے پر حائم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انفال کی حالت بتائی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے جیسے لفظوں کا چناؤ کیا۔ ہاں بولو۔ حائم اس کے انداز پر چونکا۔ میں انفال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات مکمل کر کے سینے میں دبی سانس ہوا کے حوالے کرتے حائم کو دیکھا۔ حائم کا چہرہ کسی بھی تاثر کے بغیر تھا۔ وہ حائم کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ میں گھر والوں اور انفال سے پوچھے بغیر تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حائم نے مشکوک طریقے سے کہا۔ ہاں ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، وہی کرنے جا رہا ہوں، اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہہ کر بیگ بند کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد وہ مسکرایا تھا اور حائم نے دل ہی دل میں اسے ایسے ہی مسکرانے کی دعا دی تھی۔ بی جان، میں کہہ رہی ہوں جب تک وہ نہیں آئے گا آپ اپنے رشتہ داروں کو ہاں نہیں بولیں گی۔ بی جان اور پریسا صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب بی جان کی بات سن کے اس نے بی جان کو اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا، تو پھر بی جان آپ بھی ان لوگوں کو ہاں بول دیں۔ اس نے پیچھے سے آ کے بی جان کے گرد بازو پھیلا کر شوقیہ انداز میں کہا، کیا ہو گیا؟ یہ میں ہی ہوں، میرا بھوت نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پری کو چٹکی کاٹی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اسے دیکھا جو بی جان کے گلے لگے ان کے شکوے دور کر رہا تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو مباسل، بندہ سال میں ایک بار گھر آ جائے، نہیں تو ہر ہفتے فون ہی کر لے، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اپنی پرواہ ہے۔ پریسا نے اس کے کان کھینچتے ہوئے تھوڑا غصہ کرتی بولی تو آخر وہ رونے شروع ہوگی۔ تو مباسل کو لگا شاید اس نے بہت غلط کیا، کم از کم وہ ہر مہینے فون کر کے اپنی خیریت ہند کو بتاتا رہتا۔ داد کہاں ہے؟ آج تو سنڈے ہے، وہ گھر میں نہیں ہے کیا؟ پری کو چپ کراتے اس نے بی جان سے کہا، ہاں مارکیٹ تک گئے ہیں، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بی جان نے اسے بتاتے ہوئے اس کو فریش ہونے کا بولتے کچن کی طرف چلی گئیں۔ اچھا اب ناراض تو نہ ہونا، اب تو آ گیا ہوں نا، ویسے ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے، مباسل نے پری کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا۔ کہیں تم نے شادی تو نہیں کر لی؟ پری نے مشکوک طریقے سے پوچھنے پر مباسل نے کہکا لگایا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر پریسا نے اس کی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی۔ وہ ویکینڈ پر گھر آیا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے انفال سے بات کرنے کا تھا، مگر آسیہ بیگم نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہے، تو وہ حیدر صاحب کے کمرے میں آیا۔ ماما پاپا، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اجازت لیتے وہ کمرے میں آیا۔ حیدر صاحب بک کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور آسیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ حیدر صاحب نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آپ لوگ مباسل کو تو جانتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کا انفال کے سلسلے میں بھیجنا چاہتا ہے۔ حائم نے کچھ سوچ کر بولا اور پھر حائم نے تحمید باندھ کے بات شروع کی۔ ملا ہوں میں اس سے، کافی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، لیکن انفال کی رائے کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حیدر صاحب نے کہا۔ حائم خود بھی انفال کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ بات کر رہے تھے جب انفال روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ سلام کیا اور پھر حائم سے پوچھا۔ حائم نے اپنی بہن کو دیکھا جو اس واقعے کے بعد اسے کافی سنجیدہ لگی تھی۔ میں دوپہر میں آیا تھا، تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ حائم نے اسے بتاتے ہوئے اس کی طبیعت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، اس نے اپنا سر آسیہ بیگم کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا ہمیں آپ سے بات کرنی تھی، حیدر صاحب نے تحمید باندھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا بولیں۔ ان کے اس طرح بولنے پر وہ ذرا چونکی مگر پھر سنبھل کے بولی۔ دیکھو بیٹا، جو ہوا اسے اب بھول کے آگے بڑھو، ہم جانتے ہیں یہ سب اتنا آسان نہیں، مگر ماضی میں رہ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو بھولنا پڑتا ہے، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بھی اور ہم سے جڑے رشتوں کے لیے بھی، حیدر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، میں کوشش کروں گی کہ سب بھلا کے آگے بڑھوں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مباسل کے گھر والے آنا چاہتے ہیں تمہارے اور مباسل کے رشتے کے لیے۔ انہوں نے اپنی بات کہہ کر اسے دیکھا جو ان کی بات پر ساکت ہو گئی تھی۔ بیٹا آپ سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس میں خوش ہیں، حیدر صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور جو آنسو اس نے روک کے رکھے ہوئے تھے انہیں بہنے دیا۔ عمیر صاحب کے گھر آنے کے بعد ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ عمیر صاحب کو بھی اس سے جو شکوے تھے اسے انہیں دور کر دیا۔ اس نے انہیں عمران کے کھیل اور قتل کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اپنے والدین سے کیا عہد پورا کر دیا اور ان کا مجرم اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں عمیر صاحب اور بی جان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ کراچی چلیں۔ مباسل نے بات کرتے ان تینوں کو دیکھا۔ کراچی کیوں جانا ہے؟ بلکہ تم ابھی اپنی پوسٹنگ یہاں لاہور میں ہی کروا لو، اب ہم تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دے سکتے، بی جان نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ارے بی جان، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جانے والا ہوں؟
میں تو اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کراچی چلے اور حائم کے گھر انفال کے لیے میرا رشتہ لے کے جائیں۔ اس نے وضاحت دیتے ہوئے آخر میں اصل بات بتائی۔ یہ حائم اور انفال کون ہیں؟ بی جان نے مشکوک طریقے سے پوچھا، جس پر مباسل نے ہنستے ہوئے کہا، حائم میرا دوست ہے اور انفال اس کی بہن۔ مباسل نے وضاحت دی، اوہو دیکھ لیں آپ لوگ، یہ اس لیے یہاں نہیں آتا تھا اور اب میں بھی اپنے رشتے کی بات کرنے یہاں آیا ہے۔ پریسا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ وجہ جانتے ہیں میں کس لیے یہاں نہیں آتا تھا، اور جب سب صحیح ہو گیا ہے تو میں نے اس لیے کہا۔ آپ ہی تو ہر وقت شادی کا کہتے رہتے ہیں، اس نے پری کی بات کر گھبرا کے کہا، جس نے سب کو ہنسا دیا۔ کب جانا ہے؟ عمیر صاحب نے اس سے کراچی جانے کا پوچھا۔ اگلے ہفتے، مباسل نے بتایا۔ پھر تو بہت کم وقت ہے، خیر کل سے ہی تیاری شروع کرتے ہیں، بہو کے لیے منگنی کی انگوٹھی بھی لینی ہے، بی جان نے کہا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انفال حائم کو لان میں بیٹھے دیکھا تو وہیں آ گئی۔ ہاں بولو، آج ہماری گڑیا کو ایسی کیا بات کرنی ہے جو اس طرح تحمید باندھ رہی ہے؟ حائم نے انفال کو پیار سے بولا۔ آپ نے ہمدردی میں میرا رشتہ مانگا ہے نا؟ وہ بات جو اسے کب سے کھٹک رہی تھی حائم کو بول دی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ ہمدردی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حائم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رشتے کی بات پہ یہ رخ دے گی، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا انہیں صرف مجھ سے ہمدردی ہی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، انفال نے بے رحمی سے کہا۔ اسے وہ بات یاد تھی جب اس نے مباسل سے پوچھا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے فوراً انکار کر دیتا، مگر اس کے لہجے میں تمہارے لیے پریشانی اور آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ چکا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں یہ بات کی، ورنہ تم ہمارے لیے بوجھ نہیں ہو۔ حائم کی بات پر اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کیا جواب دیتی ہو، ویسے بھی اگلے ہفتے وہ پوری فیملی کو ہمارے گھر لا رہا ہے، ان سے مل کر تم فیصلہ کرو گی، وہی ہمیں منظور ہوگا، حائم نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا۔ جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، آپ ماما پاپا کو بتا دیں۔ اس کے رشتے کی حامی سن کر حائم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے آرام کرنے کا بولتے حیدر صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ روم میں آ کے اس نے گروپ میں کانفرنس کال کی جب اس کی تینوں دوستوں نے پک کی۔ کیا جواب دے کر آئی ہو؟ دیکھو اب تو تمہارے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے نا، تو اب تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ ان تینوں کو وہ شام میں ہی مباسل کے رشتے کے بارے میں بتا چکی تھی، تبھی اس کے کال کرنے پر وہ تینوں شروع ہو چکی تھیں۔ کچھ بولو بھی، انو کیا جواب دے کر رہی ہو؟ انفال کے کچھ نہ بولنے پر حنا غصے سے بولی، میں نے بھائی اور ماما پاپا کو فیصلے کا حق دے دیا ہے، وہ اگلے ہفتے اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہے ہیں، انفال نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اترتے ہوئے بتایا، اور پھر وہ تینوں انفال کو چھیڑنے میں لگ گئیں۔ جمعہ کو ہی وہ کراچی پہنچ گئے تھے اور مباسل کے اپارٹمنٹ میں رکے ہوئے تھے۔ اپارٹمنٹ میں 4 کمرے، اٹیچ باتھ روم، لاؤنج اور اس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ آج وہ سب حیدر صاحب کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر حائم بھی اپنے ماں باپ کو مباسل کے والدین کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مباسل، عمیر صاحب، بی جان اور پری جب حیدر صاحب کے گھر پہنچے تو ان کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ مباسل بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنے، جس کی ہاف سلیو میں سے اس کے کسرتی بازو نظر آ رہے تھے اور بائیں بازو پر گولی کا نشان ابھی بھی موجود تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب عمیر صاحب نے بات شروع کی۔ ہم آپ کی بیٹی انفال کا ہاتھ اپنے پوتے مباسل کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ اس کے والدین زندہ ہوتے تو وہ آتے، مگر ان دونوں کے جانے کے بعد ان دونوں کے والدین ہم ہیں۔ عمیر صاحب نے بغیر تحمید باندھے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جی حائم نے بتایا تھا، بہت افسوس ہوا سن کر، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے اس بچے کی اتنی ہمت اور حوصلہ دیا اور ان کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ حیدر صاحب نے پہلے افسوس کیا اور پھر مباسل کو شاباش دیتے ہوئے کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آج سے انفال آپ کی بیٹی ہے۔ حیدر صاحب نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اور سب کو مبارکباد دی۔ آسیہ بیگم، آپ انفال کو لے آئیں، حیدر صاحب نے آسیہ بیگم سے کہا تو آسیہ بیگم پری کو بھی اپنے ساتھ انفال کے روم میں لے گئی۔ وہ دونوں انفال کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں انفال کے ساتھ اس کی تینوں دوستیں بھی موجود تھیں۔ لائٹ پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک کے ساتھ وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کانوں میں سفید موتی والی بالیاں، بال کی فرنٹ چوٹی بنائے، ہلکے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے بھائی کی پسند اتنی اچھی ہے، پری نے انفال کو دیکھتے بے ساختہ کہا، جس پر انفال کے گال سرخ ہو گئے۔ لڑکیوں چلو سب باہر، سب انفال کا انتظار کر رہے ہیں، آسیہ بیگم نے انفال کی نظر اتارتے کہا۔ حنا اور سمیر سے باہر لاؤنج میں لے کے ہانیہ نے مٹھائی لا کے سینٹر ٹیبل پر رکھی۔ مباسل انفال کے آتے دیکھ کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں انفال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ انفال نے خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے سر اٹھا کے اسے دیکھا جو سب سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مباسل کی نظروں سے نہ جانے کیوں وہ خود میں سمٹی نظریں جھکا گئی۔ انفال کو اس کے ساتھ لا کے بٹھایا گیا۔ آپ اجازت دیں تو ہم منگنی کی انگوٹھی انفال کو پہنا دیں؟ بی جان نے حیدر صاحب اور آسیہ بیگم سے اجازت مانگی تو ان کے ہاں کہنے پر بی جان نے انگوٹھی مباسل کے ہاتھ میں دے دی، جسے مباسل نے انفال کو پہنایا۔ بہت بہت مبارک ہو، حیدر صاحب نے مباسل کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پری کی شادی کے بعد ہی مباسل کی بھی شادی ہو جائے، عمیر صاحب نے کہا۔ اب سے انفال آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں، حیدر صاحب نے عمیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم اپنی امانت اپنے ساتھ لے جائیں گے۔
اور ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں۔ عمیر صاحب نے شادی کی تاریخ بتانے کے بعد کہا۔ انفال اب بھی اپنی دوستوں اور پری کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے آسیہ بیگم سے اندر جانے کا بولا تو انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جو حائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا مگر دھیان انفال پر تھا۔ انفال کے اندر جانے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھیں۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے مباسل کے گھر والے اور رشتہ دار کراچی آ گئے تھے۔ آج مہندی تھی جو کہ حیدر ولا میں ہی کمبائن رکھی گئی تھی۔ اسٹیج کو گیندے کے زرد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا حیدر ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مباسل کی فیملی جب حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت اچھے سے ہوا۔ مباسل سفید کرتے پر ہرے رنگ کا ویسٹ کوٹ پہنے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ مباسل کو اسٹیج پر بٹھانے کے بعد انفال کو لایا گیا، جو پیلے اور ہرے رنگ کے ٹخنوں تک آتی فراک کے ساتھ پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ کیے ہوئے تھی اور ہلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انفال کے اسٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ انفال کی طرف بڑھایا، جس سے انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا مہندی سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، جس پر ساری ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی۔ دونوں کے اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ مباسل کے برابر بیٹھی انفال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ سب کی مسکراہٹوں، چھیڑخانی اور ہلے گلے میں یہ خوشیوں بھری رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حیدر ولا بھی ہر طرف سے جگمگا رہا تھا۔ آج بارات تھی جس کا انتظام حیدر ولا کے وسیع لان میں کیا گیا تھا۔ انفال اپنے دوستوں اور کزنوں کے ساتھ پارلر جا چکی تھی۔ ماشاءاللہ انو بہت پیاری لگ رہی ہو، ہانیہ نے انفال کے پیچھے سے گلے لگاتے کہا تو انفال اس کے بات پر شرما گئی۔ آپ پلیز ان سے پیچھے ہو جائیں ورنہ ان کا دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے ہیئر سٹائل خراب ہوگا۔ بیوٹیشین نے ہانیہ کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر پیچھے ہوئی، جس پر حنا اور سمیر نے کہکا لگایا۔ بارات حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا گیا۔ وہ آج میرون شیروانی جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، پاؤں میں کھوسے پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے اسٹیج پر بٹھا کر جہاں مولوی صاحب پہلے ہی موجود تھے، پارلر سے آنے کے بعد انفال کو اس کے کمرے میں بٹھایا گیا، کیونکہ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم ہونی تھی۔ اس کی آنکھوں میں قرب تھا کہ کاش اس کے ماں باپ آج اس دنیا میں ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ مولوی نے نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کیے اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے قبول ہے کہہ دیا۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس نے پھر سے قبول ہے کہا۔ تیسری بار جب اسے پوچھا گیا تو اسے اپنی اور انفال کی آخری ملاقات یاد آ گئی۔ اگر وہ اس وقت کمرے میں نہ جاتا تو شاید اسے کھو دیتا۔ اس خیال کو جھٹکتے ہوئے اس نے دوبارہ قبول ہے بول دیا۔ مبارک ہو، حائم نے اسے گلے لگاتے مبارکباد دی۔ پھر حیدر صاحب عمیر صاحب سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ آرمی کے آفیسرز اور باقی لوگوں سے ملا۔ انفال کے سر پر لال چنری ڈالی گئی تھی جب حیدر صاحب اور حائم مولوی صاحب اور چند گواہوں کے ساتھ اس کے روم میں داخل ہوئے، جہاں آسیہ بیگم اور انفال کی دوستیں موجود تھیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جب حیدر صاحب نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ اس کے ذہن میں اب بھی یہی الفاظ گردش کر رہے تھے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار وہ الفاظ دہرائے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ حیدر صاحب نے اسے گلے لگایا اور مولوی صاحب کو باہر لے گئے۔ وہ حائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب دلہن کے آنے کے شور پر اس نے سامنے دیکھا، جہاں وہ اپنی دوستوں اور کزنوں کے سنگ آتے دکھائی دی۔ ریڈ بلڈ لہنگے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، سر پر اسی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن کڑھائی تھی، سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے انہیں آگے سے ڈیزائن بنا کر باقی اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی مگر آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ انفال کے اسٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ پری نے انفال کو مباسل کے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ سب لوگوں نے انہیں مبارکباد دی اور سلامی دی۔ دودھ پلائی کی رسم انفال کے دوستوں نے کی، جن پر مباسل نے منہ مانگی رقم ان کو دی۔ رخصتی کا وقت آیا تو انفال نے اپنے ساتھ باقی سب کو بھی رلایا۔ پھر پریسا اور بی بی جان نے انفال کو گاڑی میں بٹھایا۔ ان لوگوں کو مباسل کے اپارٹمنٹ جانا تھا۔ انفال کو کچھ رسموں کے بعد مباسل کے روم میں لے جایا گیا۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کافی دیر مباسل کا انتظار کرنے کے بعد وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی اور جویلری اتارنے کے بعد ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈریس چینج کرنے کے بعد بیڈ پر ایک کنارے پر لیٹی اور اپنے اوپر کمفرٹر ڈال کر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات 12 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیڈ پر لیٹی اس پر پڑی، جو دنیا جہاں سے بے خبر خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ ایک اہم فون کال سننے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ فون بند کرنے کے بعد جلدی سے کمرے میں آیا کہ کہیں انفال اس کے انتظار میں بیٹھی ہو، مگر کمرے میں آ کے اسے سوتے دیکھا اور سر جھٹکتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا اور کچھ دیر میں آرام دہ کپڑے پہننے لائٹ آف کر کے وہ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اگلی صبح انفال کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے برابر سوئے وجود پہ پڑی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھی، جس سے مباسل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا کوئی جن دیکھ لیا ہے جو اس طرح اٹھی ہو؟ مباسل نے اس کے اس طرح اٹھنے پر بولا۔
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انفال نے اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ مباسل نے اس کے اس بیتو کے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ محترمہ، یہ میرا گھر ہے اور یہ کمرہ بھی میرا ہے، اس نے انفال کی بات پر طنز کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کے باتھ روم میں چلا گیا۔ انفال نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ فل سائز کا بیڈ جس کے سامنے والی دیوار پر LED فکس تھی اور دیوار کے سامنے درمیانے سائز کا صوفہ تھا۔ دوسری جانب سنگھار میز تھی جس کے ایک طرف دروازے تھے، ایک ڈریسنگ روم اور دوسرا باتھ روم کا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی، کیونکہ پارلر والی نے جو ہیئر سٹائل بنایا تھا اس سے اس کے بال کافی الجھ گئے تھے۔ ابھی بھی وہ بال برش کر رہی تھی جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ انفال نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو شاید شاور لے کے آیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کے بالوں کی لٹوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ نظر لگانی ہے کیا؟ جانتا ہوں بہت پیارا لگ رہا ہوں، مباسل نے اس کو اس طرح خود کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ خوش ہوئی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہو رہی ہے، انفال نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ کیا کریں، کچھ لوگ ہمیں دیکھ کے ہوش کھو دیتے ہیں، مباسل نے اس کے ہاتھ سے برش لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر پاس سے گزرنے لگی جب مباسل نے اس کی کلائی تھامی۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، انفال اس کے ہاتھ پکڑنے پر کرنٹ کھا کر مڑی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مباسل نے اب کی بار اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، انفال مسلسل اپنے ہاتھوں کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرنے کی ناکام کوشش میں لگی تھی۔ کیوں کسی اور کو چاہتی تھی تو مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ اس نے انفال کی بات پر غصے میں کہا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی یا آپ نے تو مجھ سے شادی ہمدردی میں کی ہے، انفال نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور تم سے میں نے شادی ہمدردی میں کی ہے؟ مباسل اس کی بات پر چونک کر بولا۔ آپ کو شاید یاد ہو نہ ہو مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے خود اس دن گاڑی میں کہا تھا آپ کسی اور کو چاہتے ہیں، انفال نے اسے یاد کرواتے ہوئے طنز سے کہا۔ اف انفال، مجھے نہیں معلوم تھا اس دن کے بعد کہ تم آج تک سینے سے لگائے بیٹھی ہو، مباسل نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے بال کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ انفال اس کی بات کو اتنا سیریس لے لے گی۔ تو کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ انفال نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے لے کے اپنے دل میں کوئی جذبہ پیدا کرو، اور تمہارے دل میں موجود میرے بارے میں جو احساسات تھے میں ان سے واقف تھا، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی تمہارے لیے وہی جذبات ہیں، لیکن اس وقت میں تمہیں بتا کے ان جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میں صرف اپنے والدین کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس سب میں اپنی جان سے بھی جا سکتا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی تم سے شادی کرنے کی، تو ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لو کہ میں نے کسی ہمدردی کی بنا پر تم سے شادی نہیں کی، مباسل نے اسے بازوؤں میں تھامتے ہوئے کہا۔ اب تو سب کلیئر ہو گیا ہے نا، یا اب بھی مجھ سے خفا ہو؟ مباسل نے اس کی ٹھوڑی کو ہلکے سے پکڑ کے اوپر کیا، جس پر انفال نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے محبت اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ سوری مباسل، میں نہ جانے کیا بول گئی۔ انفال اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی اور مباسل کو سینے سے لگ کر رونے لگی، جس پر مباسل نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ لیا اور اس کے بال سلانے لگا۔ اچھا اب رونا بند کرو اور فریش ہو جاؤ، مباسل نے کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی باتھ روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ انفال جب فریش ہو کر باہر آئی تو مباسل کو اپنے انتظار میں پایا۔ مباسل نے انفال کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس میں خوبصورت سا بریسلیٹ پہنا کر اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، کل رات جب میں آیا تھا تم سو گئی تھی، مباسل نے انفال کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ چلو باہر چلتے ہیں، ناشتہ لگ چکا ہے، اور وہ ساری لاتے اس کے پیچھے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی جہاں سب ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے، آج ان کا ولیمہ تھا جو لاہور کی ایک مارکی میں ارینج کیا گیا تھا۔ انفال پیچ رنگ کی میکسی زیب تن کی تھی جبکہ مباسل نے بلیک پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ مباسل نے آگے ہو کر انفال کے گال میں کچھ کہا جس پر وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی، اور کیمرہ مین نے اس منظر کو اس کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر چاند تاروں نے بھی انہیں ہمیشہ مسکرانے کی دعا کی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیں۔